بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ گلوبل لاؤنج میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ اپنی لیکچر نمبر 10 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے کل آپ کو جو جملے بنانے بتائے تھے وہ ہمارا لیکچر نمبر 9 تھا۔ آج ہم آ گئے ہیں لیکچر نمبر 10 پہ اور چیپٹر نمبر ہے ہمارا 5واں سبق ہے۔ تو آج کا ہمارے چیپٹر کا نیم ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، بہت کچھ پڑھا ہوگا، اور ان کا عرس بھی ہوتا ہے اور آپ کو اس کی چھٹی بھی ملتی ہے اسکول کی، تو ان کے بارے میں آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا۔ تو آپ اکثر کبھی گھومنے گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جیسے وہاں جاتے ہیں، جیسے عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، اسی طرح آپ جب سندھ اندر جاتے ہیں تو ابھی ہم جب آپ کو چیپٹر میں پڑھائیں گے تو بتائیں گے کہ آپ کا مزار کہاں پر ہے اور آپ نے کس طرح اپنی لائف گزاری اور اپنی لائف میں آپ نے کیا کیا کیا۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی بکس لے لیجئے۔ سندھ کے مشہور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی سن 1679 میں ہالہ کے نزدیک ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید حبیب تھا۔ آپ بچپن ہی سے نیک تھے۔ آپ نے اپنا اکثر وقت بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد حیدرآباد کے قریبی علاقے ہالہ میں موجود ایک ٹیلے پر رہنے لگے۔ آپ سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے لوگ اس ٹیلے کے ارد گرد آباد ہونے لگے۔ آپ سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے لوگ اس ٹیلے کے ارد گرد آباد ہونے لگے۔ اس طرح یہاں ایک نئی بستی بن گئی جسے بھٹ شاہ کا نام دے دیا گیا۔ آپ نے جو شاعری کی اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرنے، نیکی کرنے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کا سبق دیا ہے۔ آپ کی شاعری کی کتاب کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں چھپ چکا ہے۔ یہ کلام شاہ جو رسالوں کے نام سے سندھی زبان میں موجود ہے۔ آپ کا یہ کلام سب سے پہلے جرمنی میں ڈاکٹر ٹرمپ نے چھپوایا۔ شاہ جو رسالوں کے ہزاروں ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ سندھی کے نامور شاعر شیخ ایاز نے کیا۔ آپ کا انتقال 1125 بمطابق 1752 میں ہوا۔ 2 سال بعد آپ کے مقبرے کو غلام شاہ کلہوڑو نے تعمیر کرایا۔ یہاں ہر سال 14 صفر کو آپ کا عرس بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ آپ کے مزار کے پاس ایک علمی ادارہ، عجائب گھر اور دستکاری مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب اس چیپٹر کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ سندھ کے مشہور صوفی شاعر کون ہیں؟ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، جو ہالہ کے نزدیک ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ سید حبیب تھا۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک تھے اور آپ نے اپنا اکثر وقت جو تھا وہ بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارا، اور آپ کے والد کی وفات کے بعد جو تھے حیدرآباد کے قریبی علاقے میں ہالہ میں موجود ایک ٹیلے پر رہنے لگے تھے۔ تو آپ بہت خدا ترس انسان تھے اور ٹیلے پر آپ نے رہنا شروع کیا تو آپ سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے اسی ٹیلے کے گرد آباد ہونے لگے، جو آپ کا خیال بھی رکھتے تھے اور آپ کی بات بھی سنتے تھے۔ تو اس طرح یہاں ایک نئی بنتے بنتے جب 2 4 6 7 8 گھر ہوئے، 10 12 20 25 100 لوگ، اس طرح کی ایک آبادی بڑھتی گئی اور ایک نئی بستی بن گئی جسے بھٹ شاہ کا نام دے دیا گیا۔ آپ نے جو شاعری کی اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، نیکی کرنے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کا سبق دیا گیا۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو آپ نے اللہ کا پیغام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا اور نیکی کرنے پر اور پیار محبت سے رہنے کا سبق دیا۔ یعنی آپ نے اللہ کے جو
رات ہی اللہ کی راہ میں آگے نیک قدم بڑھایا۔ آپ کی شاعری کی کتاب کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہوا ہے اور کتابیں چھپی ہیں، اور یہ کلام جو تھا شاج و رسالوں کے نام سے سندھی زبان میں موجود ہے۔ تو آپ کا یہ جو کلام تھا، جو پہلی آپ کی کتاب چھپی تھی، سب سے پہلے جرمنی کے ڈاکٹر ٹرمپ نے چھپوائی تھی۔ تو شاج و رسالوں جو تھے وہ ہزاروں ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور چھپتے رہتے ہیں اور بکتے رہتے ہیں۔ تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے اردو اور سندھی کے نامور شاعر شیخ ایاز نے کیا تھا، اور آپ کا انتقال جو تھا 1125 بمطابق 1752 ہجری یعنی سال جو تھا اس میں ہوا تھا۔ 2 سال بعد آپ کے مقبرے کو غلام شاہ کلہوڑوں نے تعمیر کرایا تھا۔ آپ کا مقبرہ بنایا گیا تھا، اور یہاں ہر سال جو ہے 14 یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مقبرہ ہے آپ کا، اور اس طرح یہاں پہ لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ عرس مناتے ہیں اور یہاں پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ تو ہر سال 14 سفر کو آپ کا عرس بڑی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ کے مزار کے پاس ایک علمی ادارہ بھی، عجائب گھر اور دستکاری مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ تو چیپٹر امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم لے لیتے ہیں املا کے لیے مشکل الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم لیتے ہیں جناب املا کے لیے مشکل الفاظ میں ہمارے پاس ہے سندھ، مشہور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی، حالہ نزدیک، چھوٹے قصبے پیدا، والد سید حبیب، بچپن، نیک، اکثر، بزرگوں، خدمت، گزارا، وفات، حیدرآباد، قریبی، علاقے، موجود، ٹیلے پر رہنے لگے، اچھا آپ کے محبت، عقیدت، وجہ، اور پھر اس کے بعد لیں گے ارد گرد آباد ہونے لگے، اور یہاں ایک نئی بستی بن گئی، بھٹ شاہ کا نام دے دیا گیا۔ آپ نے جو شاعری کی اس میں شاعری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، نیکی، آپس، پیار محبت، سبق، اور اس کے بعد ہم لیں گے کتاب، ترجمہ، دنیا، زبانوں، چھپ چکا ہے، کلام، اور اس کے بعد ہم لیں گے سندھی زبان، موجود۔ اب دیکھیں گے اگر کچھ ڈبل ہو گیا ہوگا تو سنگل لے لیں گے۔ جرمنی، ڈاکٹر ٹرمپ، چھپوایا، ہزاروں ایڈیشن، ترجمہ، اور اس کے بعد ہم لے لیں گے جناب شاعر، انتقال، مقبرے، غلام شاہ کلہوڑوں، تعمیر، عرس، عقیدت، اور مزار، علمی ادارہ، عجائب گھر، دستکاری مرکز، ٹھیک ہے۔ اچھا جلدی سے ہم دیر نہیں کریں گے، اور فٹافٹ سے ہم نے اپنی بک کاپی ریڈی کری ہوئی ہے، تو مشکل الفاظ ہم یہاں لے لیتے ہیں جلدی سے۔ تو پہلا ہمارا ہے سندھ، صوفی شاعر، اور اس کے بعد لیں گے بھٹائی، ہاں حالہ کے بعد ہم لیں گے نزدیک، چھوٹے قصبے پیدا، والد نام سید حبیب، سید حبیب ہم نے الگ کر کے لکھ لیا، آپ چاہیں تو ملا کر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ بچپن، اور اس کے بعد ہم لے لیں گے نیک، اور اکثر، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم لیتے ہیں بزرگوں، بزرگوں، خدمت، گزارا،
वफात, जल्दी जल्दी लिखेंगे, हैदराबाद, करीबी इलाके, मौजूद, टीले और इर्द गिर्द, अकीदत, वजह, लोग, आबाद, बस्ती। इसमें बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे डिक्टेशन के लिए। भिटशा, तो इसको अच्छे से आप जो है रीड करिएगा चैप्टर को बार बार। और इसके बाद हम लेंगे शायरी, और इसके बाद लेंगे सबक, अतात। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मिले तो वो आप लिख सकते हैं। तो मुझे जो लग रहे हैं मुश्किल मैं वो लिख रही हूँ। नेकी, आपस, प्यार मोहब्बत, ठीक है। अच्छा, तर्जुमा, छप चुका, सही है। कलाम, और इसके बाद हम ले लेंगे जर्मनी, ट्रम्प। अच्छा, एडिशन, सही है, एडिशन। और इसके बाद हम ले लेते हैं रिसालो, यहाँ लिखते हैं रिसालो, हजारों, तर्जुमा। तर्जुमा अच्छा हमने ऊपर लिख लिया था, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ से लेते हैं हम शायर, इंतकाल, मकबरे, तामीर, उर्स, अकीदत, मज़ार, इदारा, अजायब घर, दस्तकारी, मरकज, कायम। ठीक है, मेरे हिसाब से ये इतने काफ़ी हैं। तो ये देख लें ये चैप्टर, और ये मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड जो है हमने लिख लिए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम आपको इसे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको अच्छे से आप याद कीजिए डिक्टेशन के लिए इन वर्ड्स को। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे इस अहद के साथ कि आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और तमाम काम को बहुत अच्छे से याद भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में। आज का हमारा था लेक्चर नंबर 10। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।